اسلام لوگوں کو سیاسی آزادی دیتا ہے اور مذہبی پابندی دیتا ہے۔ سیاسی آزادی کیوں دیتا ہے؟ تاکہ حاکم فرعون نہ بن جائے، اس کا محاسبہ احتساب کرنے والے موجود ہوں اور ہر ایک کو جواب دینا پڑے۔ ایک عام شخص بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین، وہ پوچھتا ہے حضرت یہ دو چادریں کہاں سے آئی؟ یہ سیاسی آزادی ہے۔ مذہبی پابندی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں صبیغ سواد با یا غین، صبیغ بن عسل عین سین لام شخص نے جب متشابہات میں زبان کھولنے کی جرت کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے شدید تعزیر فرمائی، چھڑی تیار کر کے رکھ لی، بولا جب آیا تو سر میں مارنا شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص ہماری سلطنت میں صبیغ بن عسل کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہودی دور کے فتنے کو ہم سمجھتے ہیں، ان لانتیوں کی بدماشی کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بدمعاش فرعون طاغوت اللہ رسول کے مقابلے میں خلق خدا پر ظلم کرنے والے، جن کو اقبال اپنے پاس جب بھی بولتا ہے تو کفن چوروں کا ٹولہ کہتا ہوں، یعنی کائنات کو مردہ کر کے کفن چوروں کا ٹولہ ان کے مال لوٹ رہا ہے، ان کی جان لوٹ رہا ہے، ان کی عزت مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لعنتی یہودی نظام نے مذہبی آزادی کے نام پر جن پالتوؤں کو، بن مانسوں کو چھوڑ رکھا ہے، جن کے خلاف کسی قانونی چارہ جوئی کی اجازت نہیں۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا، اس نے کہا اس پر توہین رسالت کا ہم نے کیس کروایا، اس پر کئی کیس کروائے، لیکن ایجنسیاں پکڑتی نہیں ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے۔ خیر، ایسے کتبوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا چلو کہ ان لوگوں کو سننے والے کسی حقیقت، کسی سچائی، کسی علم کے طلبگار نہیں، ان جیسے کتے ہیں، ان جیسے بھڑوے بن مانس ہیں۔ یہ صرف مزاجی موافقت ہے، کیونکہ یہ بھی زندیق لوگ ہیں، بے دین ملحد ہیں، بے غیرت ہیں، انگریزی کتے اور غلام ہیں، اور وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں۔ اسلام کے خلاف وہ بھی دل جلے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اسلام کے خلاف دل جلا بھونک رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ کروڑوں سننے والے کوئی حق اور صدق اور سچائی اور علم کے طلبگار ہیں، سب بے غیرت بھڑوے، کفر، یہودیت، لعنت، بے غیرتی، جھوٹ اور اسلاف کو سب و شتم، گالیاں گلوچ کے طلبگار کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری حقیقت ان لوگوں کی قلندر اقبال وغیرہ ہمارے مفکرین سب سمجھا گئے ہیں، ہم نے معائنہ مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے علم کا مقام کیا ہے، بن مانس سے آگے بڑھ جائے تو میری ناک کاٹ دینا۔ اس کے جتنے حواری ہیں بے غیرت، ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں لاکھ لعنت ہے تمہارے جمنے پر، تمہارے بڑھنے پر، تمہارے مرنے پر۔ تمہیں اتنا شرم نہیں آتی بے غیرتوں؟ سلف صالحین کو، اسلام کو، پاکوں کو اتنے بڑے جاہل کے منہ سے بکواسات ہوتی سنتے ہو، خوش ہوتے ہو؟ کمینے، اندر کے برابر کے پلیت ملے ہو۔ اب علمی مقام دیکھیں، میں اس کا کلپ پیش کروں گا اور وہ چل رہے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو رد کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کے ہیں، وہ بھی علم سے فارغ ہیں۔ اس کے خلاف بولنے والے یہ سب انگریزی غلام ہے، انگریزی بن مانسوں کا ٹولہ ہے، ایک یہی حال ہے سب کا۔ یہ مرزا جو ہے، اس کا بابا جو اس کو پڑھانے والا تھا، وہ اسحاق چنجو فیصل آبادی، وہ پھدا ایکسپریس، جس کے منہ میں دانت نہیں تھا اور دل میں علم نہیں تھا اور دماغ میں عقل نہیں تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کا
بیان اس کا ایک کھانگڑ شاگرد فیصلہ آباد میں بیٹھا مولا عثمان صاحب نے مجھے بتایا، اس کا ایک رد جو میں نے کیا وہ اس بڑے شاگرد کو پہنچا، 70-80 سال کا بیٹھا ہوا کھانگڑ، سن کر کہتا ہے فون پر مولانا عثمان صاحب کو، یار کمال ہے، یہ تو جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو زندگی میں ہم نے نہیں سنی، بڑے وہ تمہارے علم کا بغیر تو انگریزی بنمان سو۔ میں نے اس بڑوے کو کہا، بڑوا اگر حلالی ہے تو اپنے استاد کو بچا، تیرے استاد کا میں نے رد کیا، اس رد کا تو جواب دے دے بغیرت۔ تو کہتا ہے چشتی کے اسلام میں شک ہے، میں کہتا ہوں تیرے کفر میں پک ہے۔ ٹھیک کہا ہے تو نے، تیرے جیسے کو میرے اسلام میں شک ہے اور مسلمانوں کو تیرے کفر میں پک ہے۔ اب میرے بھائی یہ سنو، قلب میں بھونکتا ہے دب، عربی لفظ ہے، اس کا معنی گھاس، اور یہ قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ لاکھ لعنت ہے تف تیرے علم پر، تف تیرے بھونکنے پر۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ دب کہاں ہے؟ وہ دب نہیں ہوتا، پنجابی میں دب جس کو بولتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے یہ دب مانا گھاس ہوتا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے علم پر، کہاں لکھا ہے دب مانا گھاس؟ وہ بغیرت دب وہ ایک مخصوص پودا گھاس ہوتا ہے جس کی صفیں بنتی ہیں، پنجابی میں اس کو دب کہتے ہیں، سریکی میں درب، وہ ایک تیلے ہوتے ہیں جن کے جھاڑو بنتے ہیں نرم سے، ان کو درب بولتے ہیں۔ کہتا ہے اس کا معنی ہے گھاس، معنی بھی اپنی طرف سے کر لیا اور قرآن میں بھی آ رہا ہے۔ لاکھ لعنت تیرے مطالعے پر، تو نے قرآن پاک کو اتنا ہی پڑھا ہے؟ بیٹھ کر تو بھونکتا ایسے ہے جیسے قرآن نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری کائنات نے تیرے سے ہی پڑھا ہے، اور حشر تیرا یہ ہے کہ تجھے اتنے پتہ نہیں یہ لفظ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا۔ دب گھاس ہے، دب گھاس نہیں ہے بغیرت۔ یہ دب جو ہے نا، یہ پتہ ہے کیا دب ہے؟ یہ ہے دب، یعنی مرزا نو دب، اس کا معنی یہ ہے، بغیرت معنی کھا رہا ہے۔ دب کا معنی ہے مرزے کو دب، یہ دب ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور گھبرانا نہیں ہے، جس طرح کہ تم نے دب گھاس بنا لیا اور قرآن میں جھوٹا سا کہہ دیا، یہ میں نے دب تیرے لیے جو خاص کیا ہے یہ اسی طرح کی بات ہے۔ یہ لفظ دب یہ بالکل پنجابی میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور دب کے رکھے نوئے کہنے دب کے رکھ، تون کے رکھ، یہ وہی دب ہے، یہ وہی دب ہے۔ برمانے صاحب غور کرنا، آئندہ کے لیے ایسی طرح حرامزدگی سے بچے رہنا۔ اگلا سنیے، جناب بھوکتے ہیں تو کہتے ہیں کیلے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، قطوفہا دانیہ۔ پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفہا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہو۔ ساڈی سرائکی دی مثال ہے سکھر دی کتی دے بکھر نو بھوکے۔ کی مثال ہے؟ وہ لعنت پوے تیرے پڑھنے پر بڑھنے پر، تجھے اتنا تمیز نہیں۔ قطوفہا دانیہ وہ بغیرت، قطوف قطف کی جمع ہے، روح المعانی وغیرہ قطف، قطف کہتے ہیں ما یجتنا من الثمر، جو پھل چننے کے قابل ہوتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اس کو قطف کہتے ہیں۔ قطوف اس کی جمع ہے۔ فی جنت عالیۃ قطوفہا دانیہ، اللہ فرماتا ہے مومنین بلند جنت میں ہوں گے، باغوں میں، جن کے پھل چنے جانے والے قریب ہوں گے، نیچے سے کھڑے ہو کر ہاتھ سے ہی اتار لو گے، چڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے وہ کتا وہ محرف وہ ارتد،
اس کتے کو اتنے پتہ نہیں ہوگا میں نے یہ لفظ کیا کہا ہے. یہ ارتد کا معنی نہیں بتا سکتا. اے ارتد قطوفہا دانیہ کیلا نہیں ہے. پیچھے دب اب آگے کیلا, تو اس کا مطلب ہے کیلا دب. تیرے ٹبر کو کیلا دب. ایجنسی والوں شرم نہیں آتی تمہیں؟ قرآن بورڈ والوں, ڈرامے بازوں, منافقوں, بےمانوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن پر ہلکا کاغذ لگ جائے تو قرآن بورڈ کی طرف سے اجلاس ہوتا ہے اور پاکستان میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور فوری عمل درآمد. کاغذ ہلکا نہیں ہونا چاہیے. لاکھ لعنت ہے تمہاری محنت پر, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اتنا بڑی تحریف قرآن کی, قرآن کے معنی مطلب کو, الفاظ کو, سب کچھ کو بگاڑنے والا تو کافر ہوتا ہے. اس کو چھٹی دے رکھی ہے, اس کے خلاف پرچہ نہیں لیتے تم, اور ڈرامہ کرتے ہو منافقوں اور کہتے ہو کہ کاغذ ہلکا لگ رہا ہے تو قرآن کی توہین ہے. کتے, وہ قرآن کی توہین ہے یا یہ قرآن کی توہین ہے؟ ہلکے کے بچے, ہلکا کاغذ. قرآن مجید تو چمڑے پر, پتھروں پر, ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن الحمدللہ قرآن کو سمجھنے والے, ماننے والے, قرآن کی عزت احترام کرنے والے, ہر چیز کو, ہر قرآن کی ہر بات کو, ہر لفظ کو اس کے مقام پر رکھنے والے وہ لوگ. اب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیلا آیا ہے, لیکن کہاں آیا؟ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ, طلحن طالمحا, یہ کیلا ہے. وہ کیلے کا بچہ, او مسٹر کیلے کا بچہ, تیرے پڑھانے والے بھی کیلے کے بچے ہوں گے. اگلی سنو. افاقہ, جب انہیں افاقہ ہوا, یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جو یہ عربی دا لفظ ہے افاقہ, ٹھیک ہے, لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ لفظ آفاق ہے. فلما افاقہ, یہ سنو کیسا ہے؟ فلما افاقہ, جب انہیں افاقہ ہوا. یہ افاقہ لفظ عربی کا ہے. اردو والے اس کے آگے چھوٹی ہا لگا دیتے ہیں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو پر, وہ بے غیرت بھڑوا, لکھ لعنت تیرے اوپر. تو تو نہ اردو نہ عربی نہ کوئی شے, پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے وہ تو. مجھے تو ایسے لگتا ہے تو جیسے میں نے بن مانس کہا, ایسے نہیں کہا. یہ میں نے صحیح کہا. ایسی بات ہے 4 ٹانگوں والا کر سکتا ہے, 2 ٹانگوں والا نہیں کر سکتا. کیا بھونک رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی ہا, وہ بے غیرت چھوٹی ہا کہاں ہوتی ہے؟ چھوٹی یا بڑی یا تو ہے. وہ چھوٹی ہا تیرے باپ نے بنائی, تیری مائی نے بنائی ہے کیا یار ظلم. اور سنو, اس کتے کو اتنا پتہ نہیں, قرآن میں فلما افاقہ, افاقہ یہ ماضی کا سیغہ ہے. کتا کہتے ہیں آگے چھوٹی ہا لگا دی اردو والوں. لاکھ لعنت ہے تیری اردو اور تیرے عربی بولنے پر, تجھے شرم نہیں آتی کتے؟ یہ افاقہ یفیق و افاقہ, بے غیرت ہا افاقہ, یہ ہا اردو والوں نے لگائی. کتا, یہ افاقہ مصدر ہے, افاقہ تن ہے, حالت وقف میں تا ہا بن رہی ہے. ماضی کے آگے, او کتے, ماضی کے آگے ہا نہیں لگائی تیرے باپ نے. اپنے منہ پر لعنت پڑتی دیکھتے جائیں وہ لوگ جو اس کو سنتے ہیں.